تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الکونین صلاة وسلاما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم. محترم سامعین اور عزیز دوستو، آپ حضرات نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا رمضان عبادتیں کی، تلاوتیں کی، ذکر اذکار میں مشغول رہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے اپنی زندگی کے تمام وہ اعمال مانگے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں نے پناہ مانگی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے پورا مہینہ ہمیں سنا بھی اور بہت سی باتیں جو کہ اس پہ عمل بھی کیا، یعنی ہمارے لیے نیکی کا ایک آپ ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کی ہر طرح کی عبادات کو اللہ قبول فرمائے. اور اللہ جل شانہ کے نیک بندوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ جل شانہ راضی ہوتا ہے تو بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ راضی تھا تو نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے کی، تہجد پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی. کبھی سحری میں مانگ رہے تھے، کبھی افطار میں، کبھی تراویح کے بعد مانگ رہے تھے، کبھی جمعہ میں. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی حضرات کو جو ہے توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اب رمضان کی رخصتی کیا چیز ہے؟ جیسے ایک باپ اپنے نوجوان بچے کو بچپن سے پال پال کے جوان کرتا ہے اور اسے ہر چیز سکھاتا ہے، بڑوں کا چھوٹوں کا ادب، احترام، رحم، کرم، شفقت، اپنے پرائے کس طرح ان سے برتاؤ کرنا سب سکھاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں رخصت کرتا ہے کہ دنیا میں جاؤ اسی طرح جینا. ایک ماں اپنی بیٹی کو ہر طرح کی نصیحت کر کے اسے تربیت دے کر 18-19 سال تک اسے سب کچھ سکھاتی ہے، ساس بہو کے، شوہر کے، پڑوسیوں کے سارا ادب احترام سکھاتی ہے، پھر رخصت کرتی ہے اور پھر کہتی ہے میری بیٹی جہاں جائے گی نا وہاں انشاءاللہ اس سے اس کے پڑوسی، اس کے خاندان والے خوش رہیں گے، وہاں آباد رہے گی. اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ روزے رکھوا کر ہمارے دلوں کی، ہمارے قلوب کی اصلاح کی ہے، ہمارے نفوس کو اللہ جل شانہ نے مطیع و فرمانبردار بنایا ہے. اس لیے اب ہم رخصت ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کے ماحول میں، کاروبار میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیلڈ میں. اب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ان نصیحتوں کو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ان عطیات کو، اس کیفیت کو، اس تقوی کو، اس طہارت کو، اس اللہ کے قرب کو باقی رکھنا ہے. میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتا ہوں، پھر میرے تمام سامعین حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے ہماری رمضان میں تربیت کی ہے، اپنا قرب نصیب فرمایا ہے، آنکھوں کے آنسو، دل کا درد اور اللہ کے ذکر کے اندر زبان کا ہر وقت رہنا، تلاوت میں رہنا، یہ جو نعمتیں دی ہے نا، اس کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے. نبی کی صفت پہلی کیا صفت ہے؟ یتلون آیات اللہ، تلاوت کر کے سناتے ہیں. پھر ہیں ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تفسیر، ترجمہ، تزکیہ، وہ سب بعد میں ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کی سبھی عبادات کو قبول مقبول منظور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.